الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله ورفعنا لك ذكرك سبحان الله آمنت بالله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه یہ نظارے سبحان الله یہ سب موسم سہانے باد میں آئے یہ نظارے یہ سب موسم سہانے باد میں آئے یہ نظارے یہ سب موسم سہانے بادی میں آئے وہ تھے پہلے مگر جلوہ دکھانے بعد میں آئے وہ تھے پہلے مگر جلوہ دکھانے بعد میں آئے خدا کے بعد ہے ہستی فقط زہرا کے بابا کی خدا کے بعد ہے ہستی فقط زہرا کے بابا کی رسولوں اور نبیوں کے زمانے بعد میں آئے رسولوں اور نبیوں کے زمانے بعد میں آئے وہ تھے پہلے مگر جلوہ دکھانے بعد میں آئے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و منوالہ و عظم شانہ خاتم برہانہ حمد و ثنا حضور سرور کائنات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں کا وہ سارے زمان سید سرورہ حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار قربان میں ہدیہ درود و سلام کا نظر انداز کرنے کے بعد واجب الاحترام قابل ست عزت و تکریم معزز المحتشم سامعین و ناظرین اور مہمانان گرامی خوش نصیب ہیں جناب ارشاد صاحب کہ جنہوں نے آج حضور کی ولادت کی خوشی میں اپنے گھر کے اندر یہ خوبصورت محفل کا انعقاد کیا جو آیہ کریمہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا چند معروضات
چند حدیث مبارکہ محباب کی گوش گزار کر کے پھر اجازت چاہتا ہوں۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سبحان اللہ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کی ذکر کو بلند کر دیا۔ فرمایا محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ احباب عزت وقار، رفعت مصطفیٰ دیکھیے، عظمت مصطفیٰ دیکھیے، شان مصطفیٰ دیکھیے اور کمال مصطفیٰ دیکھیے کہ میرے محبوب کے لیے رب ذکر کو بلند فرما رہا ہے۔ میرے محبوب کی ذکر کو بلند کرنے والی ذات کون ہے؟ رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ جس ذات کا ذکر بلند کرنے والی رب ذوالجلال کی ذات ہو تو پھر اس کے ذکر کو کم کون کر سکتا ہے؟ اور پھر اس ذات کی عظمت اور شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ پھر رفعت کا عالم کیا ہوگا؟ میرے نبی کی عظمت اور شان کا عالم کیا ہوگا کہ جس ذات کا ذکر میرا رب ذوالجلال بلند فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے۔ رفعت مصطفیٰ دیکھیے، عظمت مصطفیٰ دیکھیے، شان مصطفیٰ دیکھیے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا آپ جانتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند فرما دیا ہے؟ اللہ اللہ دوستان عزت وقار، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں ایک مرتبہ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کیا آپ جانتے ہیں رب ذوالجلال نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند فرما دیا ہے؟ کیسے بلند فرما دیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا او جبریل، اس حقیقت کو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے، اس حقیقت کو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے۔ جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میرا رب فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، اے میرے محبوب رب ذوالجلال نے آپ کے ذکر کو اس طرح سے بلند فرما دیا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے محبوب جہاں مجھ رب کا ذکر ہوگا وہاں محبوب تیرا ذکر بھی ہوگا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ فرمایا محبوب جہاں مجھ رب کا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر بھی ہوگا۔ کلمہ طیبہ کے اندر جہاں مجھ رب کی توحید کا اعلان ہوگا محبوب وہاں پہ تیری رسالت کا اعلان بھی ہوگا۔ کلمہ شہادت کے اندر جہاں مجھ رب کی توحید کا اعلان ہوگا وہاں تیری رسالت کا اعلان بھی ہوگا۔ اذان کے اندر جہاں مجھ رب کی توحید کا اعلان ہوگا وہاں محبوب تیری رسالت کا اعلان ہوگا۔ الغرض محبوب جہاں جہاں مجھ رب کی توحید کا اعلان ہوگا وہاں تیری رسالت کا اعلان بھی ہوتا ہوگا۔ فرمایا کہ محبوب جہاں جہاں مجھ رب کی توحید کا اعلان ہوگا محبوب وہاں تیری رسالت کا اعلان بھی ہوگا۔ کائنات کے اندر جہاں جہاں مجھ رب کی توحید کا اعلان ہوگا میری توحید کو بیان کیا جائے گا وہاں تیری رسالت کا اعلان بھی ضرور ہوگا۔ عظمت مصطفیٰ دیکھیے، شان مصطفیٰ دیکھیے، رفعت مصطفیٰ دیکھیے، میرے نبی کو کیا کن عظمتوں اور کن شانوں سے میرے رب ذوالجلال نے نوازا ہے۔ احباب عزت وقار، جب یہ ربیع النور شریف کا مہینہ آتا ہے گلی گلی محلے محلے سجائے جاتے ہیں، ہر گلی کے اندر محفل میلاد ہوتی ہے، ہر گلی گلی کے اندر جلوس ہوتا ہے، بچے کی زبان پر حضور کی ولادت کے تذکرے ہوتے ہیں، ہر طرف محفل میلاد ہوتی ہے۔ دور دراز ایک وہ وقت تھا کہ دور دراز تک کہیں کوئی ایک محفل میلاد ہوا کرتی تھی، ایک ہی جلوس ہوا کرتا تھا، مگر وجہ کیا ہے؟ وقت گزرتا جا رہا ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، گلی گلی محلے محلے کے اندر محفل میلاد ہوتی ہے، گھر گھر کے اندر محفل میلاد ہوتی ہے، ہر جگہ پر جلوس کا اہتمام کیا جاتا ہے، بچے کی زبان پر حضور کی ولادت کے تذکرے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے جب قرآن کا مطالعہ کیا 30ویں پارے کی سورہ دہا پر پہنچا، مطالعہ کرتے کرتے جب اس آیت پر پہنچا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میں نے کہا الادان
اصل میں بات یہ ہے میرا رب اپنے محبوب سے کیے ہوئے وعدے کو نبھا رہا ہے. سبحان اللہ. میرا رب اپنے محبوب سے کیے ہوئے وعدے کو نبھا رہا ہے. محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی. دن گزرتے جائیں گے, ہفتے گزرتے جائیں گے, مہینے گزرتے جائیں گے, سال گزرتے جائیں گے, محبوب تیرا ذکر کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھتا چلا جائے گا. رحمت مصطفیٰ دیکھیے, شان مصطفیٰ دیکھیے. احباب عزت ہمارا ایمان ہے, ہمارا عقیدہ ہے, تمام جہان کے اولیاء, اصفیاء, اتقیاء, صلحاء, غوث القطب کے مقام کی جہاں انتہا ہوتی ہے, وہاں سے میرے نبی کے صحابہ کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں سے صحابہ کے مقام, نبی کے مقام کی انتہا ہوتی ہے, وہاں سے رسولوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے. جہاں رسولوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے, وہاں سے آگے اولو العزم رسولوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے. اور جہاں اولو العزم رسولوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے, تو وہاں سے آگے میرے اور آپ کے مقام, آپ کے نبی کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے. اور پھر انتہا کیا ہے؟ یا تو وہ رب جانتا ہے یا پھر وہ محبوب جانتا ہے جسے عطا کی ہے. مقام کی انتہا کیا ہے؟ یا تو وہ رب جانتا ہے یا پھر اس کا محبوب جانتا ہے جسے عطا کی گئی ہے. پھر مجھے کہنے دیجئے کہ جس طرح کائنات میں دوسرا خدا نہیں, اس طرح خدا کی خدائی میں دوسرا مصطفیٰ نہیں. حضرت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ کون سمجھ سکتا ہے؟ کیا بیان کروں اور کس کے بس میں ہے حضور کی شان کو بیان کرنا؟ ایک مرتبہ حضور کے دور میں سورج کو گرن لگ گیا. میرے کریم آقا علیہ السلام مصلی رسول پر کھڑے ہو جاتے ہیں. عظمت مصطفیٰ دیکھیے, شان مصطفیٰ دیکھیے, کمال مصطفیٰ دیکھیے, رفعت مصطفیٰ دیکھیے. میرے نبی کو رب تعالیٰ نے کن عظمتوں سے نوازا, کن شانوں سے نوازا ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام مصلی رسول پر کھڑے ہو جاتے ہیں, مصلی رسول پر کھڑے ہو جاتے ہیں. صحابہ کرام بھی تشریف فرما ہیں, حضور کی معیت میں نماز ادا کر رہے ہیں. دوران نماز میرے نبی نے پہلے آگے کی طرف بڑھے, پھر پیچھے کی طرف ہٹ گئے. صحابہ کرام بھی موجود ہیں. اللہ اللہ, میرے نبی کے غلاموں صحابہ کرام تشریف فرما ہیں. میرے نبی کو جب خلاف عادت عمل کرتے ہوئے دیکھا, پہلے آگے کی طرف بڑھے, پھر پیچھے کی طرف ہٹ گئے. صحابہ کرام جب نماز سے فارغ ہوئے, عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ فدا کو امی وابی, یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں. آج بڑا عجیب و غریب عمل دیکھا ہے, خلاف عادت عمل دیکھا ہے. یا رسول اللہ آپ دوران نماز پہلے آگے کی طرف بڑھے, پھر پیچھے کی طرف ہٹ گئے, وجہ کیا ہے؟ میرے نبی نے کیا جواب دیا سن لیجئے, اپنے دل کی تختی پہ لکھ لیجئے. میرے نبی نے فرمایا, او میرے صحابہ, میں نے اس زمین پر کھڑے ہو کر, زمین کے سینے پہ کھڑے ہو کر 7 آسمانوں کے اوپر جنت کو دیکھ لیا ہے. 7 آسمانوں کے اوپر جنت کو دیکھ لیا ہے. میرے نبی نے فرمایا, میرے صحابہ صرف جنت کو دیکھا ہی نہیں بلکہ اپنے ہاتھ کو بڑھا کر جنت سے انگور کے خوشے کو پکڑ بھی لیا تھا. میرے صحابہ اگر انگور کے اس خوشے کو لے آتا تو رہتی دنیا تک کھاتے رہتے, کبھی ختم ہونے کا نام نہ لیتا. فرمایا کہ میرے صحابہ جو خلاف عادت عمل دیکھا ہے نا, کہ میں نے دوران نماز پہلے آگے کی طرف بڑھا, پھر پیچھے کی طرف ہٹ گیا. میں نے اس زمین پر کھڑے ہو کر 7 آسمانوں کے اوپر جنت کو دیکھ لیا ہے. اور صرف جنت کو دیکھا ہی نہیں, کوئی کہہ سکتا تھا کہ حضور نے یہاں سے ہو کر جنت کو دیکھ لیا, پردے ہٹ گئے جنت کو دیکھ لیا. میرے نبی نے فرمایا صرف جنت کو دیکھا نہیں بلکہ اس ہاتھ کو بڑھا کر جنت سے انگور کے خوشے کو پکڑ بھی لیا تھا. اور اگر اس سے لے آتا تو رہتی دنیا تک تم کھاتے رہتے, کبھی وہ ختم ہونے کا نام نہ لیتا. مصطفیٰ دیکھیے, شان مصطفیٰ دیکھیے, میرے کریم آقا علیہ السلام کی عظمت دیکھیے. شرف الدین بصری, قصیدہ بردہ شریف لکھنے والے شرف الدین بصری علیہ رحمہ, ساری زندگی بادشاہوں کے قصیدے لکھتے رہے. جس بادشاہ کا قصیدہ لکھتے انعام اور اکرام سے نوازتا, جس بادشاہ کا قصیدہ لکھتے انعام عطا کرتا. ساری زندگی بادشاہوں کے قصیدے لکھتے ہوئے عمر گزر گئی. ایک وقت آیا فالج کا دورہ پڑا, فالج پڑا, جسم مفلوج ہو گیا, بستر مرض پہ آ گئے. ساری زندگی جن بادشاہوں کے قصیدے لکھتے رہے منہ پھیر گئے. ساری زندگی جن بادشاہوں کی تعریف میں قصیدے لکھتے رہے اور انعام وصول کرتے رہے, بادشاہوں نے منہ پھیر لیا.
آخر جب بستر مرض پہ آئے سب نے ساتھ چھوڑ دیا، خیال آیا کیوں نہ اس بادشاہ کا قصیدہ لکھو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، کیوں نہ اس بادشاہ کا قصیدہ لکھوں جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ قلم اٹھایا، میری نبی کی تعریف میں قصیدہ لکھا، مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا، مولا اپنے محبوب پر درود بھیج، اور درود صرف ایک وقت میں نہیں، دائماً ابدا، ہمیشہ اپنے محبوب پر درود بھیج۔ قصیدہ بردہ شریف لکھا، قصیدہ بردہ شریف لکھ کر جب سوئے، یہ آنکھ سوئی اور دل کی آنکھ بیدار ہو گئی۔ یہ ظاہری آنکھ سوئی، دل کی آنکھ بیدار ہوئی۔ خواب میں میرے کریم آقا علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور آ کر فرمایا کہ امام بصیری ذرا وہ قصیدہ تو سناؤ، اللہ اکبر، ذرا وہ قصیدہ، کھڑے ہو کے وہ قصیدہ تو سناؤ۔ حضرت امام بصیری علیہ رحمہ آپ عرض کرنے لگے کہ حضور، خواب کے عالم میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ میں کھڑا کیسے ہوں کہ میں فالج کا مریض ہوں، کھڑا نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے اپنا دست شفقت پھیرا، فرمایا اے بصیری